الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ابھی نہیں، ان کو بھی دکھنا ہے۔ اس وقت کرناٹکا اردو اکیڈمی کے صدر محترم، میرے رفیق، میرے عزیز، یہ اکثر ان کو کبھی کبھی شاعری کیا ہے؟ دلی جذبات کا اظہار ہے، دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے۔ اب وہ جذبہ جوش کبھی کبھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی حافظ نوازی میں داخل ہو جاتے ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ اصل میں پوری طرح شاعری ہے، لیکن تھوڑا ابھی باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ایک دن وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، یہاں ٹھہر کے انشاءاللہ کلام سنائیں گے انشاءاللہ مولانا شمیم سالک صاحب۔ وہ ہیں کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ وہ ایک آشیانہ بنائے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سب کو بھی نہیں چنتا، کسی کسی کو چن لیتا ہے، بس ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ تو ہمارے ہاتھ میں کی بات نہیں ہے۔ اب ان کا نام کراٹے کے نام سے یاد کریں، اب آپ ان کو پوری لوگ جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں اردو کی کرم فرمائی ہے، یہ سب اردو کے نام پہ تو ہماری خواتین حضرات بہنیں بھی وہاں پر آئیں، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اردو کی محبت آج دور ہے، انجم صاحب کی ایک محبت لے کر بس ان کے ساتھ انہوں نے محبت کی، بڑی خوشی ہوئی، چہرہ بھی ملتا جلتا وہی ہے، جو ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ ہو بہو تصویر ہمارے سامنے نظر آ رہی۔ اب دیکھیے دلہا تو دلہا ہی ہیں۔ اب آج کا یہ پروگرام نہیں بلکہ اکثر رہتے ہی ہیں، اردو سے محبت رکھتے ہیں، دنیا لاکھ بھی کہے، کچھ بولتی ہے، بولنے والا بولتا ہے، لیکن یہ اپنا کام کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت دن سے پوچھ رہے تھے کہ ایک پروگرام آپ صاحب کرنا، الحمدللہ وہ آج عید ملن کے نام سے ہم مل رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ ملنا، ابھی تو چیئرمین صاحب مل گئے، ابھی پروگرام انشاءاللہ بہت ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، بندہ بھی ساتھ میں انشاءاللہ خوب پروگرام انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ اب اسی طریقے سے نظامی صاحب تو ماشاءاللہ یہ ہول سیل ہیں، 22 مشاعرے کا اعلان کرے، 22 نظامت بھی انہوں نے پوری کی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ تمام تو اردو کی محبت رکھتے ہیں، تو شعراء کا نام، شعراء کو بھی قریب میں لے لانا، ایک الگ سے اسٹیج رکھنا۔ دوستو سنیے میری بات، اردو اکیڈمی اس وقت حافظ کرناٹکی کے زمانے میں کنڑا اینڈ کلچر سے سلیکشن ہوا تھا ہمارا، یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے کنڑا اینڈ کلچر، اس ڈپارٹمنٹ سے ہٹانے کے لیے جو مہم چلائی گئی وہ اللہ جانتا ہے۔ برکیف کبھی کبھی چور کے ہاتھ میں چاوی کہتے ہیں، وہی لوگ تھے ان کے ہاتھ میں چاوی تھی، وہ انہوں بولے الگ کیوں کرنے کا، الگ نہیں ہو سکتا، تو برکیف اس لمبی داستان مخالفت کرنے والے قوم میرے سے اوپر کا چیئرمین خلیل مامون تھے، اور کنڑا تحریک نکل رہی تھی، یہ لوگ خود کر رہے ہیں تو ہم کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خاموش ہو گئے، وہ ان کو مخالفت ہو رہی ہے۔ ارے اگر یہ مائنورٹی میں اگر چلے گئے، اگر یہ مائنورٹی میں ڈپارٹمنٹ میں اگر یہ چلے گیا تو یہ ترقی کریں گے۔ آج بھی کنڑا اینڈ کلچر کے کنڑا اینڈ کلچر میں اکیڈمی کو 30-50 لاکھ کے اندر ہی ہے۔ میں جب چیئرمین بنا تھا 20 لاکھ روپے تھے، 30ویں 1 کروڑ تک پہنچا تھا، آج تو 2 کروڑ پہنچے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ 5 کروڑ بجٹ تک ہو جائیں، 10 کروڑ بجٹ تک ہو جائیں، اس لیے کہ ان کے اوپر جو بیٹھے ہوئے شخصیت ہے وہ اچھی مضبوط شخصیت ہے، جو الحاج ضمیر صاحب ہیں، ان کے اندر قوم اگر میں سمجھتا ہوں پورے کرناٹک میں اگر کوئی واحد شخص ہے جو اپنے پیسے سے سیاست کر رہا ہو وہ بیڈزر ضمیر ہے، واحد شخصیت۔ اگر کوئی واحد شخصیت، اس کے علاوہ کوئی شخصیت کا نام ہم نہیں لے سکتے۔ ہم کو سیاست معلوم نہیں، ایک ہی چیز معلوم ہے، بہت اچھا انشاءاللہ جیسے چیئرمین صاحب بولیں کہ ان کی امنگیں پوری ہو جائیں گی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اس موقع پر ہم داخل ہوئے تو ہم سوچے کہ کچھ کرنا، اگر یہ اکیڈمی اگر وہاں پر رہتی، سلیکشن پروفیسر کا ہوتا تھا، وہاں لکھا ہوا ہے کنڑا اینڈ کلچر میں ایسے آدمی کو نہیں بناتے، پروفیسر مطلب پورا صفر، پروفیسر کا معنی کیا ہے، پورا صفر، اسے پروفیسر کہتے ہیں۔
1.5 लाख तनख्वाह लेने वाला रहना, 1.5 लाख तनख्वाह 3 बच्चों के खातिर लूटना, जिंदगी पूरी बर्बाद करना। ऐसे प्रोफेसर उर्दू के नाम पे उर्दू की रोटी खा रहे, इनको वहां इंतखाब होता था। आप हाफिज कर्नाटकी ने कुछ भी नहीं किया, फौजिया बक्के चलेगी, अल्लाह को जवाब दी। लेकिन एक काम किया है कि एकेडमी को लाकर आपकी माइनॉरिटी के हवाले किया है, जाओ आप तरक्की करो। कुछ भी नहीं किया है। एकेडमी को सत्याग्रह टाउन हॉल के सामने होता था, खुदा की कसम रात नींद नहीं आती थी उस मौके पर मुझे, क्या मुझ पर गुजरता था। हालांकि वो बीजेपी की ताकत थी। है चलो, मैं अपने उन्वान को समझा रहा हूं कि उस मौके पर आज आपके रुकन बने हुए हैं, आवाज दे रहा हूं। मुश्ताक सईद को कहो, अगर लिखा खूब उसने, उसको कहो अगर उस मौके पर हाफिज कर्नाटकी, अगर वो कमेटी वहां पर अगर माइनॉरिटी में नहीं आती तो जिंदगी में तुम मेंबर नहीं बनते थे। कन्नड़ा इन कल्चर में मेंबर बनने के लिए भी डॉक्टर चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, किताब चाहिए। अल्लाह का करम है, ऐसे मोहब्बत रखने वाले शख्स को अल्लाह पाक ने, जैसा उन्होंने खुद कहा, एतराफ किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल इससे बढ़कर और सादत क्या हो सकती है। अल्लाह का बख्शा हुआ एजाज है ये, इंसानों की बख्शी हुई सौगात नहीं। एक अल्लाह का बख्शा हुआ एजाज है ये, इंसानों की बख्शी हुई सौगात नहीं। एक उम्र की मेहनत के सिले में मुबीन हक पाया है तूने, खैरात नहीं। हक क्या है? हक पाया है तूने, खैरात नहीं। आज पुराने जितने आईपीएस आईएएस अपने आप को कहते थे कि वो सीट पे हम आएंगे, मुबीन ने साबित करके दिखाया, उर्दू की मोहब्बत अगर रखो तो वो कुर्सी पे बैठ सकते हो। अल्लाह चाहा मोहम्मद रफी धावरकर को भी चेयरमैन बना सकता है, इसकी बस की बात नहीं, कोई मसला नहीं। मोहब्बत की जरूरत है, अकीदे की जरूरत है। उन्होंने अपने सारे अकीदे, अब कर्नाटक बोल रहा है, मेरी आवाज सुने, शिमोगा कह रहा है अरे कैसे बनाया गया, गुलबर्गा कह रहा है। ये सुनो, आदमी का डॉक्टर होना पूरा से नहीं, प्रोफेसर बोलते नहीं, पूरा सिफर होना जरूरी नहीं है। इंसान अगर उसके दिल में उर्दू की मोहब्बत है, एक और आपके सामने कहता हूं, उर्दू एकेडमी से बड़ी बड़ी उम्मीद है, ये गलत, आपके वादे गलत। एक नेमावली है वहां की, नेमावली, उसूल ज़वाबित क़वानीन 1977 में कायम होती एकेडमी है, 77 में कायम होती है। एकेडमी का मतलब क्या है? लोगों की तहरीक को ब्रेक लगाना। चुप ऐसे ही एक मुशायरे करते रहो, गीता गाते रहो, बैठते रहो, ऐसा नहीं है। आप जो बोल रही, कोई आया चेयरमैन साहब हमारे उर्दू स्कूलों का क्या होगा, आपका गलत बयान है। एकेडमी से उर्दू स्कूल का क्या ताल्लुक है? जबकि तुम्हारी गली के अंदर स्कूल है। जब्बार साहब को 50,000 तनख्वाह रही है, सलीमा आपा को 64,000 तनख्वाह रही है, करीम आपा को तकरीबन 50,000 तनख्वाह रही है। 2.25 लाख रुपए स्कूल को गवर्नमेंट खर्च कर रही है। मोहल्ले के 14 बच्चे वहां जा रहे हैं, मोहल्ला उसका जिम्मेदार है, एकेडमी उसकी जिम्मेदार नहीं। इससे क्या ताल्लुक है? एकेडमी का मतलब मुशायरे करना, नोट कर लो, लिखा हुआ है, सेमिनार करना, बेदारी पैदा करना। एक बच्चा आया, यहां खड़ा है, एजाज करो, पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो। पहले क्या था रिवाज, कोई शायर पढ़ रहा था तो ये लोग ही अब हमारे सर के ऊपर भी गए, उनको मिल नहीं सकते आप, अपॉइंटमेंट लेना जरूरी, चेयरमैन साहब को मिलना तो आप, हमने अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, होटल में मिल सकती। अब ऐसे लोगों का दौर खत्म हो गया, मुबीन का दौर शुरू हो गया। अब आम आदमी चाहिए, आम आदमी चाहिए। अब उर्दू की फिक्र, मैं वही कहता हूं, एकेडमी का मतलब उर्दू स्कूल नहीं, ये गलत, निकालो।
اردو اسکول میں پروگرام دیں گے، ہم کر سکتے ہیں. اردو اسکول آپ بات کر رہا کہ کیا رہے چیئرمین کر رہا سو کام ہوا، چیئرمین کے نعماولی میں نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں. ہم وہاں بیٹھ کر اکیڈمی کو لائے اس جگہ. اگر چاہے تو منسٹر کچھ حق دے سکتے ہیں، وہ حق اردو اسکول کا نہیں مل سکتا. اردو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جڑتی ہے، ڈپارٹمنٹ الگ ہے اس کا. اس اویئرنیس پروگرام لا سکتے ہیں، وہ بھی کتنے شاعروں کو چھین کر نہیں. چچا کے مال پر پھپھا کی برسی نہیں چلتی. یہ فقط شورا کو دیو وظیفہ، اس کی بیماری میں وظیفہ دیو. اور ایک گزارش کرتا ہوں، کرناٹک کے شورا کونے میں چلے گئے ہیں، درس سے کہہ رہا ہوں، بس کسی ایک آدمی کو لا کر مشاعرے کرنا. کرناٹک آج بنگلور کے اندر کتنے شورا کو تم نے دفن کر دیا ہے، زندے دفن کر کے رکھا ہے. ابھی اب ہیں شورا ہمارے. میں آپ سے عاجزانہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ان شورا کو بلائیے، پلیٹ فارم پر لائیے، لکھوائیے، ان کی کتابیں لکھوائیے. یہ سب شو بازی کے کتابوں کو ختم کیجئے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں نوخیز شورا آگے بڑھو. کوئی شاعری بہت مشکل فن نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں جب ہم شاعری شروع کریں تو ذرا پریشانی شروع ہوگی لوگوں کو. شاعری مشکل فن نہیں. پہلے سب سے پہلے ان شورا کو کہتا ہوں باہر جانو. میں کہتا ہوں کلاسز لو. آپ بنگلور کے چیئرمین نہیں، پورے کرناٹک اسٹیٹ کے چیئرمین ہیں آپ بیدر بھی جانا ہے، شموگا بھی جانا ہے، بلاری بھی جانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کرو، ایک ایسا مشاعرہ کرو، کل ریاستی پورے ضلعوں کی نمائندگی چاہیے. یہاں اگر دیکھیں گے تو کل ضلع کی نمائندگی چاہیے ہم کو. ایسے نیٹ ورک کو تیز کرو. رفیع جا کر لے 50,000 کام کر. اگر اس قسم کے نیٹ ورک پورے کرناٹک میں، اگر یہ نکل کے کہیں کرناٹک کے کوئی حصے میں جا کے کام کر رہے ہیں، آپ ساتھ دو ان کا. آدمی اپنے گھر کا کام چھوڑ کر کوئی نہیں آتا. آج ایک بس آج ہمارے درمیان آئے، ماشاءاللہ دیکھو ایک چھوٹا سا انسان جسے چھوٹا سمجھتے آپ کے نیٹ ورک میں. ابھی دیکھیے مجھے لندن سے فون آیا، لندن سے میسج آیا، مبارک ہو کہ کتنا اچھا بستوی صاحب پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے میرا موبائل زندہ ہے. ہاں لندن سے آ رہا ہے. کتنے دور سے میسج آئے، یو پی سے میسج آئے، خالی وہی دیکھتے بیٹھ رہا تھا. تو الحمدللہ یہ نیٹ ورک کو بہت اچھا سنبھالا ہے. آپ اس کو سنبھالو، وہ آپ کو سنبھالیں گے انشاءاللہ. سنبھالو. اکیڈمی بہت ماشاءاللہ مختصر کا، یہ شورا کی اسٹ ہے، شورا کی جاگیر ہے، شورا کے اپنے مقام کو آگے بڑھانے کی چیز ہے. اسے چھوڑ کر اردو امپروو کرو، وہاں اسکولاں بند ہو گئے. اسکول بند کرنے سے اساتذہ، خدا تعالیٰ نے اساتذہ کو چن لیا ہے. ان کے پورے اساتذہ کرناٹک میں، جب میں بھی I was a teacher، اس موقع پر 24,000 اساتذہ تھے. 24,000 اساتذہ تھے. آج گھٹتے 12-13,000 کو آ گئے ہیں. اسکول بند ہوتے جا رہے ہیں. 18,000 نہیں، وہی آپ کا جس نے زندگی میں اسکول کو نہیں گیا، فیاض الدین ممبر بنا ہوا ہے، وہی آپ کے سامنے کہہ رہا ہے زندگی میں اسکول کو نہیں گیا، ان کا ممبر بن گیا. وہ اب ایسے لوگوں کے ساتھ پورا کرناٹک دیکھ رہا ہے. پکچر، میں اسکول ٹیچر ہوں، آج میرے پاس بھی اسکول ہے، ذاتی اسکول ہے. میں نے استعفیٰ دے کر اسکول شروع کیا. میں نے یہ نہیں کہتا میں، لیکن ایسی تعداد گھٹتے چلے جا رہی، بند ہو رہی ہیں اساتذہ. یہ تو درد کی بات. آپ اویئرنیس پروگرام بہت اچھی رائے دیے، اویئرنیس پروگرام کو آگے بڑھائیں. چیئرمین صاحب بہت امیدیں. ایسا نہیں کہ اردو حال اردو ٹینشن مت لو. مسئلہ یہ ہے جگہ ڈکلیئر کرنا. آپ گورنمنٹ کی جگہ کے پیچھے پڑیں گے. گورنمنٹ جگہ مختلف مسائل والی جگہ ہوتی ہے. اگر وزیر موصوف دل کر کے کوئی خاص جگہ کے اندر اگر اشارہ کر کے اگر کام شروع ہو جائے تو ہو سکتا ہے. اگر ایسا ٹیکنیک کرو کہ آپ کے ہاتھوں سے کام شروع ہو. اور دوستو ہماری حالوں کی کمی نہیں. اب ہمارے چیئرمین صاحب سے ہمیں اچھی امید کیا ہے. داغ کو میں زبردستی سے کہا ان سے فون پہ کہ داغ کو بلانا ہے آپ، کہ ہم چاہتے ہیں
ہمارے شعراء باز دیکھیے آئے داغ صاحب، ہم آئے فاعلات مفاعیل فعل میں پڑھنے لگے. جب پڑھتے نا دماغ میں آ جاتا ہے. ارے پوری چیزیں ہم لوگ شاعری کرتے ہیں. شاعری کرنا چاہتے ہیں آپ تو شاعری کے اندر مختلف نغموں کو بھی سننا، ساحر صاحب کے گانوں کو بھی سننا. اس کے بغیر آپ کو شاعری نہیں آتی. ساحر صاحب کے گانوں کو بھی سننا. آپ بولے ٹوپی والے گانا سن رہا، یہ نہیں چلے گا. لیکن آپ کو دیکھیے فاعلات مفاعیل فعل، یہ کہاں کی چلے آتا ہے؟ کہاں گانا ہے وہ، آپ نے پڑھا نا، کوسا بہر پڑھا نا. فاعلات مفاعیل فعل، زخم پر زخم کھائے جاتے ہیں. مطلب بن رہا ہے زخم پر زخم، کس کے زخم معلوم نہیں. زخم پر زخم کھائے جاتے ہیں پھر بھی ہم مسکرائے جاتے ہیں. اور دیکھیے در سے اپنی راتوں میں روشنی کرنے دل ہمارے جلائے جاتے ہیں. زندگی کے حسین زندگی. اب یہ کیا ہے؟ پہلے سب سے پہلے اس کو رٹنا آپ. فاعلات مفاعیل، یہ جب تک ہمارے نئے شعراء ایک بہر، یہ جو بہر ہے زحاف والی ہے. میں آپ کو سالم کبھی وقت ملنا چاہیے، پھر بھی میں چاہتا ہوں میرے کوئی نہ کوئی مشاعرے میں ایک نہ ایک سبق پیش کروں. دیکھیے سالم بہر کہلاتی ہے ڈگ 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 ڈگ، فعول 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 فعول، یہ سالم بہر کہلاتی ہے. اسے بحر متقارب کہتے ہیں. بحر متقارب مسمن اس کا نام ہے. یہ فعول 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 میں لکھا ہے، حالی نے بہت لکھا. فعول ایسی چیز ہے، سن لیو، شاعری بھی ہو جائے مشاعرہ بھی ہو جائے. یہ ہمارے استادوں کا طریقہ ہمارے مشاعروں میں ہونا چاہیے. اقبال مشاعرہ پڑھتے تھے اور مشاعرے کے قاعدے کو بھی پیش کرتے تھے. میر تقی میر نے مشاعرہ پڑھا اور قاعدے کو بھی پیش کیا. ایسا نہیں کہ خالی صرف مشاعرے آواز سنتے رہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یہ فعول فعول فعول، چار فعول. کبھی کبھی ہم، اب دیکھیے وزن فعول 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 فعول، یہ آواز میں بیٹھتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لکھا، یہ تمہیں میرے منزل کی آواز، وہ گانا فعول 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 فعول، یہ چار فعول کہتے ہیں اسے، یہ بحر متقارب. اچھا اس میں سالم، یہ سالم کہتے ہیں. زحاف ہوتا ہے. زحاف مطلب تین فعول آ جاتے ہیں، آخری کا فعول کو نون نکال دینا. سنو سنو، نون نکال دینا. نون نکال دینے کے بعد یہ بحر متقاربی رہے گی. زحاف بحر متقارب میں فعول 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 فعول. اب یہ کیا ہے؟ بالکل تو رب جہاں مالک کن فکان تیری شان عالی ہو کیوں کر بیان. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، شاعر فعول پڑھتے پڑھتے فعو کو آ جاتا ہے. یہ ترکیب سیکھنا ہے آپ کو. میری عاجزانہ گزارش کا، اب دیکھیں فاعل فاعل فاعل، چار فاعل، یہ بھی باہر ہے. دیکھیے فاعل، کیا آپ پڑھتے نا جبکہ پیدا ہوئے ہمارے نبی، وہ طرز کی ہے. وہ طرز میں پڑھ لو آپ، فاعل فاعل، چار فاعل. جب بھی کاغذ پہ چلتا ہے میرا قلم، فاعل 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 فاعل. جب بھی کاغذ پہ چلتا ہے میرا قلم، خون دل کا اگلتا ہے میرا قلم. فاعل 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 فاعل، جو بھی لکھنا ہے لکھ کر ہی پاتا ہے چین، کب رویہ بدلتا ہے میرا قلم. فاعل 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 فاعل. دیکھیے نیند، اب اسی طریقے سے ہر بحر کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اب دیکھیے بحر ہے،
4 फेलुन होती है, फेलुन फेलुन फेलुन, 4 फेलुन, फेलुन फेलुन फेलुन। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही मेरे तरफ से? शायरी का सबक है। किधर हो रही? वो क्या? नहीं, कौन की बोल रही? किसी को तकलीफ हो रही है कभी? मैं कलाम भी सुना रहा हूं। हाँ, मैं कलाम सुनो। अब देखिए 4 फेलुन, फेलुन 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 फेलुन, 4 फेलुन। ये भी सुनिए, जब तक हम लोग शायरी नए लोगों को आगे नहीं बढ़ेंगे चेयरमैन साहब, बढ़ाना है। हमारे हर मुशायरे में 2-4 नए लोग आ जाएं, इनके लिए मुबारकबाद है। हर और सुन लो, उलमाए किराम देखो कितने दिख रही। जब मैं आया, जैसे चेयरमैन साहब की फोटो दिखी ना, ऐसी फोटो एक आदमी को दिखी, खैर अल्लाह करी करम, मर गया आदमी, वो प्रोफेसर था, वो पेपर में डाल दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि एकेडमी का चेयरमैन है, किसी मस्जिद का मौजन है। उसे मालूम नहीं कि मौजन क्या क्या काम करता है। हला कहीं से ढुलाने वाला मौजन नीचे, आखिर में मौजन को रखा नंबर। मैं कह रहा हूं, हम आप उलमाए किराम, उर्दू अच्छी, आज उर्दू हमारी अच्छी कहां है? शायरी हमने कहां से सीखी? ये मदरसों से सीखी है। सुनिए, हमने मदरसों से सीखी है, शायरी मदरसों से सीखी है, उर्दू की मोहब्बत हमने मदरसों से सीखी है। आज ये मजमुआ रात के 10-11 बजे भी आया हो, उर्दू की मोहब्बत मदरसों ने दिखाई है। तो हम लोग चाहते हैं कि आज हमारी लिखाई, हमारी पढ़ाई माशाअल्लाह जो होती है जबरदस्त होती है। चलिए 2-4 जुमले में कह के अपनी बात को खत्म कर लो। चेयरमैन साहब हमारे दरमियान हैं, एक हमारे लिए नई सौगात है, एकेडमी एक नई सौगात है। इंशाअल्लाह मुशायरों के जरिए, कोई आपको कहता क्या जी कल एकेडमी मुशायरे छोड़कर दूसरा करना नहीं है? सुनो, सेमिनार लाजिम है, सेमिनार, यही तो एकेडमी का उसूल है। चलो हाँ, हम कहते हैं आइंदा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उलमा को शायर बनाएंगे। आप मुझे सारा दिन एक कम से कम 3 घंटे दे दीजिए, जब तक आपको लिखने वाले नहीं बनाऊंगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। सवाल ही नहीं पैदा, ये बहुत ज्यादा देखो क्या बोलते हैं, एक शायर को लेकर दिखाती हैं आप। ये एक बात याद रखो, एक शायर को पैदा करना नहीं चाहता। सुनो, इसलिए पैदा करना नहीं चाहता, उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। और ये इतना मुश्किल काम है, जैसा दूसरी बीवी, पहली बीवी दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं करती। सुनिए, अब मैं क्या कहता हूं आपको, इंशाअल्लाह सुनो, अब हम चाहते हैं, नहीं, उर्दू एकेडमी का तहफ़्फ़ुज़ जो है, शायरी है, सेमिनार है, उर्दू है, उर्दू के जितनी उर्दू के साथ जुड़े हुए मामलात हैं, वो इसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इनके पास कारगा मांग सकते हैं। कारगा, एक दिन की कारगा। और वहां एक मैं शुरू में गया, एक मौलवी साहब को दिखाया, क्या हम साहब ये बराबर है क्या, देखो ये हशो के बनो, हशो कर बोले, मुझे मालूम है हशो की हटो बोले सोनो, हशो के दिन हशो नवे वो दाग साहब हटो। खुदा के फजलो करम से मेरी नजर में, अल्लाह माफ फरमाए बोलने पे कुछ मर भी गए, असल में वो शायर ही नहीं थे, वो लोग ग्रामर ही नहीं जानते थे। कर्नाटक में जितने शोरा ही माफ फरमाए गिनती में मिलेंगे हमको जो अरूज जानते हैं। हमारी अदबन गुजारिश है, उलमाए कराम उठो, आप उठो, नात आप लिख सकते हैं, नात लिखने का सलीका आपको आ सकता है, नात का भरम आप जानते हैं, दरूद शरीफ आप जानते हैं, नबी से मोहब्बत आप जानते हैं, कहां आगे जाऊं उसकी रसाई। एक बात, नात लिखना भी बहुत फन होता है, तौहीद और रिसालत का मवाज़िना जरूरी हो जाता है। तौहीद और रिसालत में थोड़ा फर्क आ जाए वो नात नहीं कहलाती। इसके लिए हमारे चेयरमैन साहब माशाल्लाह आशिक रसूल हैं, बहुत सी नातें लिखते हैं, मैं इनके नातें बहुत सुना भी हूं मैं। तो
میں کہہ رہا تھا آپ سے انشاءاللہ ہم چیئرمین صاحب سے استفادہ کریں گے شموگا میں پہلی فرصت میں انشاءاللہ. ابھی میں روزانہ وقت ختم کر رہا ہوں, یہ ختم کر رہا ہوں بھائی. دیکھو 40 بچے میرے پاس شاعری, 50 بچے شاعری کرتے ہیں, 50 بچے کرتے ہیں. میں یہ 4 گھنٹے سے کلاس لیتا ہوں. میں 4 بجے سے کلاس شروع ہوتی ہے میری, 5 کو ختم ہوتی ہے. وہ 4 بجے میں جو جاتا ہوں میرے پوری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. میں سمجھ, وہ بچے شاعری نہیں, ہم زبان کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, فاعلات مفاعل میں گفتگو ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک مرتبہ اپنے اپنے حساب سے کچھ بحریں جانو, ذہاب کیسے ہوتا جانو, 1-2-3 بحر کو پکڑ کے کام کرو. کوئی ٹینشن مت لو, پرواہ مت کرو کون کی بول رہا تو برابر کر رہا, میں برابریش نہیں بول رہا. دھیرے 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 آج داغ کو سنیں. انشاءاللہ یہ داغ کے اوپر محنت کی گئی, دلی میں بیٹھ کر داغ اعلان کر سکتا ہے انشاءاللہ. بڑھائیں گے ہم. حسد زیادہ ہوتا ہے. حسد کے معنی کیا ہیں؟ آخری میں بولتا ہوں, حسد کے معنی کیا ہیں؟ حسد کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنی خود اعتمادی کھو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے انہیں آگے آگا تو میرا کیا ہوگا. آپ پرواہ نہ کرو, آگے بڑھو, ہم آپ کے لیے جتنی کوشش ہو انشاءاللہ ضرور کر کے آپ کو دیں گے. آپ تک بندی میں لکھو, وہ سیدھی غزل بنا کے دیں گے انشاءاللہ. سیدھی غزل انشاءاللہ, اسے اوپن نکلو, آپ اوپن پڑھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں بہت مہنگے شاعر, اب دیکھو ہمارے ایک آدمی کو بلائے 5,000 پوچھا انہیں, یہ میں بولا انہیں 2,000 دیتی, آتا کیا بولو, نہیں آتا. اب انہیں مجھے ملتا ہوں, میں بولوں گا اسے. یہ غلط. جہاں اگر آپ نے یہ شروع کر دیا, انشاءاللہ 500 میں شاعر آپ کو مل رہے ہیں انشاءاللہ. رفیع بھائی اس پروگرام سے آپ کو مبارکبادی دے رہا ہوں انشاءاللہ. اچھی آواز والے بھی ہیں, کوئی کمی نہیں. کریں گے نا, عرفان صاحب ساتھ دیں گے ہمارا. آپ نے مجھے سنا, آج کا ایک پیغام سننے کا موقع عنایت کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پھر آخری اردو اکیڈمی کو میں مبارکباد دیتا ہوں, چیئرمین صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کے حوصلوں کو مبارکباد دیتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ جتنے عزائم انہوں نے اپنے دل میں رکھا ہے اللہ اسے شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے.